خبر کا عنوان ہے تدریب المعلمین کیمپ، ٹیچر ٹریننگ کیمپ۔ دراصل یہ کیمپ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے مشہور شہر قصبہ کاندلہ کے دینی ادارہ مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کاندلہ میں منعقد ہوا ہے۔ کیمپ کی رپورٹ بہت تفصیلی ہے۔ مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود مظاہری فلاحی کا طریقہ تدریس، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا طریقہ، خاص طور پر حفظ قرآن کا طریقہ۔ یہ تقریباً 40 منٹ کی ویڈیو ہے۔ قاری محترم کی پوری ویڈیو دیکھنے قابل ہے۔ انہوں نے جو طریقہ سمجھایا ہے اس طرح کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ محترم کے سننے کا معیار اور سننے کا طریقہ کار درسگاہ میں طالب علم کے یاد کرنے اور محنت کرنے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اگر استاد سبق سننے میں سست، کاہل اور کمزور واقع ہوا ہے تو طلباء کرام کے یاد کرنے اور محنت کرنے میں کمزوری آئے گی۔ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ استاد درسگاہ میں موجود نہیں اور طلباء کرام خوب محنت سے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ سبق سننے کا وہ معیار ہوتا ہے جو استاد طلباء کا سبق سنتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ سبقاً پارہ سننے کا طریقہ۔ حفظ کے بعض درجات کا معمول یہ ہے کہ وہ سبقاً پارے کے ساتھ سبق سنا کرتے ہیں۔ کل بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ساتھ سبق سننا ضروری نہیں ہے۔ طلباء کی تعداد کے اعتبار سے 7 سبق بھی سنے جا سکتے ہیں، 6 بھی سنے جا سکتے ہیں، 8 بھی سبق سنے جا سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورا 10 صفحے ہوئے ہیں تو 10 صفحے، 11 صفحے ہوئے ہوں تو 11 صفحے، 12 صفحے ہوں تو 12 صفحے ہی سننے چاہیے۔ یہ جو جس دور میں ہم موجود ہیں، جس دور میں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں ذہن سے بہت جلد بات نکل جاتی ہے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورا سبقاً پارہ جتنے بھی صفحے ہوئے ہوں، جتنے بھی اسباق ہوئے ہوں، وہ ضرور سنے جائیں۔ اس میں لکھا ہوا کہ آج کل ذہنی انتشار کا دور ہے اور اس کے ساتھ غیر شرعی دلچسپیاں ماحول میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس سے مدارس کے طلباء کرام بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اساتذہ بھی۔ اس لیے ایسی کیفیت میں سبقاً پارہ مکمل سنا جائے۔ البتہ اگر طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو اس صورت میں قابل اطمینان طلباء کا پارہ قابل اطمینان طلباء سے سنوایا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ استاد اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آخر کے 3 سبق یعنی آج کا سبق، کل کا سبق اور پرسوں کا سبق خود سنیں۔ یہ 3 سبق اگر استاد خود سننے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے یہی قوی امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ طالب علم میں کمزوری نہیں رہے گی۔ آج کا سبق جو اس نے صبح سبق کی شکل میں سنایا، اس کو سبقاً پارے کے ساتھ بھی ضرور سننا چاہیے۔ اور آپ اس کا تجربہ بھی کریں گے کہ جب وہ سبقاً پارے کے ساتھ اس سبق کو سناتا ہے تو وہ اس کے یاد نہیں نکلتا، بہت کمزور رہتا ہے۔ کمزور ہی صحیح لیکن اس کو سنا جائے۔ اور جب آخر کے 3 سبق سن لیں تو پھر شروع سے سنا جا سکتا ہے اس طریقے کے مطابق۔ اگر آپ سنتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، پارہ مکمل ہو جانے کے بعد جب تک پارہ بالکل پختہ نہ ہو جائے تب تک دوسرا پارہ شروع نہ کرایا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، پارہ مکمل ہو جانے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس جانچ کے لیے بھیج دیں۔ ناظم تعلیمات اس پارے کا جائزہ لیں گے۔ اگر جائزے میں کامیابی ہوگی تو دوسرا پارہ شروع کرایا جائے، ورنہ وہی پارہ یاد کرنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 9، سبقاً پارے سے پہلے والا پارہ جو ابھی مکمل ہوا تھا، اس پارے کو عشاء کی نماز کے بعد یا آپ حضرات کی سہولت کے اعتبار سے جو بھی وقت متعین ہو، عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں اہتمام سے پڑھوایا جائے۔ اور خود اساتذہ پیچھے ٹہلتے ہوئے نگرانی کریں، جو آواز سے نہ پڑھے یا صاف نہ پڑھے اس کو سب سے نکال کر الگ سے پڑھوایا جائے، یہاں تک کہ سبقاً پارے سے پہلے والا پارہ سبق والے پارے کے ختم تک ایسا ہی مضبوط رہے جیسا کہ اس کو یاد کرایا گیا تھا۔ اس طرح کی محنت اور مشق سے آموختگی پر کنٹرول رہے گا اور نفلوں والا پارہ آموختگی کے دور میں مضبوط نکلے گا۔ آپ نے اس بات کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہوگا کہ جو پارہ ابھی بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ 10 دن پہلے ختم ہو کر طالب علم نے پکا سنا کر ناظم تعلیمات کو یا محتمم صاحب کو اس کی جانچ بھی دی، اس میں بھی وہ پختہ نکلا،
سب سے پہلے یہی پارہ وہ ہوتا ہے جو ذہن سے نکل جاتا ہے اور سب سے پہلے کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کمزور پارے کے اوپر ہی تاکہ وہ ذہن سے جلدی نہ نکلے یہ محنت بتائی گئی ہے کہ نوافل میں اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول ہو. اس کو الگ سے یاد کرنے کا ٹائم نہیں, صرف وہ دیکھ لے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک پارہ نفلوں میں بغیر غلطی کے انشاءاللہ پڑھے گا. جب روزانہ ہی اس کو وہ پارہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی. بچے کے قبض و بست کی حالتوں پر فکر مندی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو عام طور پر معمول کے مطابق سبق سنا رہا ہوتا ہے اچانک سبق کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور باوجود محنت کے سبق یاد نہیں کرتا. ایسے موقع پر استاذ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے, صبر سے کام لے, سختی نہ کرے اور اس کے لیے دعا وغیرہ کا اہتمام کرے. ایسے موقع پر بچے کو پچھلے پارے یاد کرنے پر لگا دیا جائے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ حالت ختم ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسا ذاکرین پر قبض و بست کی کیفیت آتی ہے اور شیخ ان کو سنبھال لیتا ہے, اسی طرح طلباء کرام پر بھی کیفیات آتی ہیں جن کو استاذ سنبھالتا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ جو کیفیات یہاں بیان کی گئی ہے قبض و بست کی, یعنی وہ یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس میں سبق کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ سبق سنانے کے لیے ہمارے پاس آیا, اس کو یاد نہیں نکلا, استاد نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ دوبارہ یاد کر کے لاؤ. آدھے گھنٹے کے بعد, پون گھنٹے کے بعد, 10 منٹ کے بعد وہ بچہ پھر آتا ہے, پھر اس کو وہ سبق یاد نہیں نکلتا. تیسری مرتبہ پھر استاذ کے پاس آتا ہے, پھر بھی سبق یاد نہیں نکلتا. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس سبق کے پیچھے وقت لگانا مناسب نہیں ہے اور اس بچے کو کہا جائے کہ وہ اب سبقاً پارہ یاد کر کے لائے اور یہ سبق آئندہ کے لیے, کل کے لیے یا پرسوں کے لیے باقی رکھا جائے. آموختہ سننے کا طریقہ کار. 3 پارے حفظ ہونے تک سارے پارے روزانہ مکمل سننے چاہیے اور جب پارے زیادہ ہو جائیں تو 1 پارے سے کم بالکل نہیں سننا چاہیے. 1 پارے سے کم سننا نقصان دہ ہے. آموختہ سننے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ پوری درسگاہ میں سے کسی کو بھی آواز لگائی جائے اور وہ بچہ فوراً آ جائے. ایسا ماحول درسگاہ میں پیدا ہونا چاہیے کہ جس وقت استاذ درسگاہ میں سننے کے لیے حاضر ہو اس وقت درجے کا ہر بچہ پارہ تیار کر چکا ہو. عام طور سے اساتذہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے پارہ سن لیتے ہیں اور تھوڑا سا سن کر اعتماد کر لیتے ہیں, پھر کسی طالب علم کو سننے کے لیے وہ پارہ دے دیا جاتا ہے, جبکہ جس جگہ سے دوسرے طالب علم کو سننے کے لیے دیا جاتا ہے عام طور سے وہیں سے پارہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ دوسرا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو طالب علم سنانے کے لیے آئے اور اس کا جو بھی پارہ ہے اس میں کہیں سے بھی کبھی آخر کا پاؤ, کبھی تیسرا پاؤ اور کبھی دوسرا پاؤ سنا جائے. اس سے طالب علم مستعد رہے گا اور سبق یاد کرنے کے لیے تیار بھی رہے گا انشاءاللہ. نمبر 12. ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ کو سننے کا موقع نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے ساتھی کو پارہ سنوا دیا, تو آپ اس کے سنے ہوئے کا ہرگز اعتبار نہ کریں بلکہ بعد میں آپ خود اس پارے کی جانچ کریں, یعنی متفرق مقامات سے تھوڑا تھوڑا پڑھوا لیا جائے. کمزور نکلنے کی صورت میں سننے والے کو تنبیہ کریں کہ کمزور پارے کو پختہ کیسے بتا دیا. اس عمل سے انشاءاللہ سننے والا جس طالب علم پر ہم نے اعتماد کرتے ہوئے دوسرے بچے کا سبق سننے کے لیے دیا انشاءاللہ وہ بھی مستعد رہے گا اور وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے گا. نمبر 13. آپ اپنے طلباء کو اس بات کی ہدایت کریں کہ دوسرے ساتھی کا پارہ سنتے وقت قرآن کریم سے نظر نہ اٹھے, بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں اور یہ بھی ذہن سازی کریں کہ غلطی کے چھوٹ جانے پر بڑا گناہ اور نقصان ہوگا. اسی طرح پارہ سنانے والے طلباء مثل حالت تشہد میں بیٹھ کر اپنا پارہ سنائیں, بدن کو بالکل حرکت نہ ہو. اس حرکت کی وجہ سے اکثر آواز کٹ جاتی ہے جس سے لفظی غلطیوں کے رہنے کا اندیشہ رہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جس بچے کو سبق سناتے وقت ہلنے کی عادت ہو جاتی ہے اس بچے کو آپ مائک کے سامنے بٹھا دیں, اس کا تجربہ ہوگا کہ مائک کے سامنے بھی وہ ہل کر پڑے گا. کبھی آواز آپ کے کانوں میں بہت تیز آئے گی, کبھی پیچھے ہٹنے کی وجہ سے آواز بہت ہلکی آئے گی. اس کو اگر روک بھی دیں گے, ایک آدمی آئے گا اس کو کہہ دے گا کہ بالکل جم کر بیٹھو مائک کے سامنے, تھوڑی دیر میں وہ 1 منٹ بیٹھے گا, سیدھا بیٹھا رہے گا, پھر اپنی حالت پر آ جائے گا. جی 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 یہ ہونا نہ چاہیے, ہونا تو اس وقت بھی نہیں چاہیے لیکن ایک حیت پر بیٹھے بیٹھے وہ بھی مشکل ہے. سبق سناتے وقت ہی, اس لیے یہاں یہ جو نمبر ذکر کیا گیا سبق یا پارہ سناتے وقت کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ہفتے میں آموختہ کے جتنے پارے سنائے ہیں یہ ایک خاص ہدایت ہے. اگر تمام مدارس والے اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ حضرات ہی کو فائدہ ہوگا، اساتذہ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک ہفتہ میں آموختہ کے جتنے پارے سنائے ہیں جمعرات کے روز ان تمام کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔ ایک ہفتے میں اگر مثال کے طور پر 6 دن ہوتے ہیں اور روزانہ ایک طالب علم ایک پارہ آموختہ کا ظہر کے بعد سناتا ہے تو اس اعتبار سے 5 پارے بدھ تک ہو جائیں گے، اور چھٹے دن ان 5 پاروں کی جانچ ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہو، آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کی جانچ بھی کی جائے، جانچ میں ہر ایک پارے سے ایک سوال کیا جائے، خواہ رکوع سے یا غیر رکوع سے، اور کم از کم ایک صفحہ ضرور سنا جائے۔ نمبر 17، 5 پارے والے طلبہ کا ایک سوال غلط اور 10 پارے والے طلبہ کے 2 سوال غلط ہوں تو ہفتہ واری جانچ والے خانے میں درست کیفیت لکھی جائے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو کیفیت کے خانے میں غلط لکھا جائے تاکہ مکمل معلومات سامنے رہے۔ آگے ہدایت ہے کہ قرآن کیسا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے اوپر جزدان وغیرہ ہونا چاہیے، قرآن پھٹا ہوا نہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے نمبر 19 میں یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ہی ہو۔ جس دن طالب علم حفظ شروع کرتا ہے تو اس دن سے لے کر حفظ مکمل ہونے تک ایک ہی قرآن کا نسخہ بچے کے پاس ہونا چاہیے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے، چاہے وہ 17 سطری ہو، 15 سطری ہو یا 13 سطری ہو، یا جو بھی۔ عام طور سے اس وقت یہی 15 لائن والا اور 13 لائن والا چل رہا ہے۔ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے، جب بچہ سبق سنانے آئے تو معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ ناظرے کے لیے قرآن شریف الگ، جی مائک، ناظرے کے لیے قرآن شریف الگ 13 لائن والا، اور حفظ کے لیے قرآن شریف الگ 15 لائن والا، یہ ہو رہا ہے عام طور سے۔ اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، جو تجربہ ہو سکتا ہے۔ کیا ناظرے میں ایک ہی قرآن شریف پڑھنا چاہیے یا ناظرے میں الگ، اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ مناسب تو یہی ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے، چونکہ جو شروع میں ابتدا میں بالکل الف لام میم کا پارہ وہ الگ ہی بچے خریدتے ہیں، سیقول کا پارہ بھی الگ ہی خریدتے ہیں، وہاں تک تو چل جانا چاہیے، اس کے بعد نہ چلنا چاہیے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فریدی ہیں جو گجرات کے ایک استاذ ہیں، انہوں نے تقریباً پچھلے 23 سال کی محنت سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا محمود المصاحف کے نام سے، جس کو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس کو تیار کرنے کے لیے ہدایت دی تھی، ان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا، اور اس کو تیار کرنے میں 23 سال لگے۔ یہ نسخہ موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا نام حافظی محمود المصاحف اس کا نام ہے۔ انہوں نے پھر باقاعدہ اس قرآن کریم کو 23 سال میں جو تیار کیا، جو محنت ہوئی، جس لائن کی محنت ہوئی اس لائن پر ایک کتاب لکھا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں رسم کے لیے کہاں کہاں سفر کیا اور کیا کیا اس میں رسم میں تصحیح کی گئی وہ بیان کیا، ایک کتاب اس کا موجود۔ اسی طریقے سے اوقاف سے متعلق الگ کتاب موجود، اسی طریقے سے اس میں لائنوں کے اعتبار سے یہ بھی ایک اس میں جز موجود ہے، وہ ایک کتابچہ ہے اس کا، پوری تقریباً 10-12 وہ کتابوں کا ایک پورا سیٹ ہے۔ تو وہ کتاب، وہ قرآن بھی ہے۔ میرا خیال ہے، مشورہ بھی ہے کہ یہ قرآن ہم سب کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل ہی ہو، قرآن سب بہرحال قرآن ہی ہے۔ یہ نسخہ سب سے زیادہ تصحیح شدہ ہے اس وقت۔ اس میں اگر اس قرآن سے متعلق 2-3 چیزیں اگر بیان کر دوں، 15 لائن کا 15 لائن اس قرآن کریم کی ایک 2-3 خصوصیات بتا دیتا ہوں۔ 14ویں پارے کے بالکل آخر میں ایک لفظ آیا ہے شاکر لِأَنْعُمِهِ ہی کے ہا کے نیچے تمام نسخوں میں قرآن کریم کے کھڑی زیر لگی ہوئی ہے۔ یہ قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کھڑی زیر وہاں آئے گی جہاں ہائے ضمیر سے کے ماقبل اور ما بعد دونوں طرف متحرک ہو۔ یہاں ما قبل تو متحرک ہے، ما بعد متحرک نہیں ہے۔ لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وہ حمزہ وصلیہ حذف ہو جائے گا۔ تو اس قرآن کریم میں یہاں کڑی زیر لگائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں پارے میں بھی ہے
बिही उनजुर है, वहाँ भी इसमें तस्हीह की गई है। और इसी तरीके से इस कुरान करीम में एक ख़ास ये किया गया है कि इसका 14वां पारा अलिफ लाम मीम से शुरू किया, वो जो सूरत जहाँ से शुरू होती है, रुबा माह से पारा शुरू होता है, और जो सूरत इधर दी गई है तो इसमें वहाँ से शुरू किया गया है, और उसके उनके पास मुस्तकिल दलाइल हैं और वो किताब में उनके मौजूद है। इसी तरीके से इसमें सूरह वाक़िया में जो पहला रुकू जिस जगह ख़त्म हो रहा है, मानवी एतबार से भी तरकीबी एतबार से भी वहाँ रुकू नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने 2 आयत बाद उसको रुकू को वहाँ लिखा है। और उस सनद के लिए ताजुल मसाहिफ जो उस ज़माने में मशहूर था, उसका सनद के लिए उसका जिक्र किया है कि वहाँ भी यही रुकू मौजूद है। कमज़ोर तलबा के लिए तरीक़ाकार। जो तलबा कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरी अगर किसी आर्जी सबब की वजह से है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाए। अगर सूरत हाल ऐसी है कि उसके साथ किसी फ़हीम ज़हीन तालिब इल्म को जोड़ दिया जाए तो उसे मुआवनत मिल जाएगी। और अगर बेहतर वसूली की उम्मीद हो तो ये तरीक़ा इख्तियार किया जाए। और अगर किसी दूसरे तालिब इल्म की मुआवनत के बावजूद और ज़ाती भरपूर मेहनत के बावजूद मुश्किलात पेश आ रही हों तो दरसगाह से उसका इखराज न किया जाए। उस बच्चे को कहा जाए कि दुआओं का अहतमाम करे और ख़ुद उस्ताद उसके लिए दुआओं का अहतमाम करे। इंशाअल्लाह उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को दोहरा अज्र मिलेगा। ये बहुत सारी इसमें हिदायत आ गई हैं। आखिर में कुरान करीम के दौर करने का तरीक़ा इसमें मौजूद है, आप उसको भी बग़ौर समात फरमा लें। आपने पूरा ये सुन लिया, ये मज़मून इसीलिए आपकी फ़ाइलों में दिया गया कि आप इसको मुकम्मल तरीक़े से मुताले में रखें। दौर करने का तरीक़ा, चूँकि हर उस्ताद के पास अलग अलग तरीक़े के तलबा और बच्चे आते हैं, तो किसी कोई बहुत ही कमज़ोर होता है, कोई माही ऐसा होता है रोज़ाना 1 पारा सुना देता है, कोई ऐसा जो आधा पारा सुना सकता है, कोई ऐसा जो 1 पाव सुना सकता है, कोई ऐसा जो सुना ही नहीं सकता, उसको असर नो ही तकरीबन हिफ्ज़ कराना पड़ता है। तो ऐसा तालिब इल्म जो तकरीबन 1 पाव पारा सुना दे तो उसके लिए, या आधा पारा सुना दे उसके लिए भी मोटी सी बात यह है कि हर 5 पारे पूरे होने पर एक वक्फ़ा कर लिया जाए और वो 5 पारे उसके एक बैठक में सुन लिए जाए। ये तो हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें थीं, अगर इजाज़त हो तो वो अदायगी से मुताल्लिक़ भी बयान कर दी जाएँ। आप हजरात की फ़ाइलों में एक मज़मून है, बाज़ कुरानी कलिमात में होने वाली अग़लात और उनका दुरुस्त तरीक़ा। आप इसको देख लें, बाज़ कुरानी कलिमात में होने वाली अग़लात और उनका दुरुस्त तरीक़ा। बिल्कुल 1 नंबर से शुरू करते हैं। बहालत वक्फ़ रा मुशद्ददा को पढ़ने का तरीक़ा क्या है? बहालत वक्फ़ रा मुशद्ददा को पढ़ने का तरीक़ा। वक्फ़ की हालत में रा मुशद्ददा को देर तक खींचना दुरुस्त नहीं है। जैसे ऐनल मफ़र मुस्तमिर ला यग़ुर मुस्तक़िर, ये सब यहाँ ज़िक्र नहीं किए गए हैं। इसकी दुरुस्त अदा क्या है, इसको समझने के लिए ये बात याद रखें कि जितनी ताख़ीर। अच्छा, आप देखें ये जो आपको ये मज़मून मिला, हाँ, आप देखें कि जब ये ऐनल मफ़र लिखा गया है तो ऐनल मफ़र की रा के लिखने के बाद कई रा आखिर बढ़ाई गई हैं। इसी तरह मुस्तमिर में भी आप देखेंगे कि कई रा अलग से बढ़ाई गई हैं। ये उस तरीक़े की तरफ इशारा करने के लिए बढ़ाई गई हैं जो हमारी दरसगाहों में, हमारे मदारिस में वो जो माहौल चल रहा है राय मुशद्ददा को वक्फ़ की हालत में खींच कर पढ़ने का। जैसे ऐनल मफ़र ला यग़ुर मुस्तक़िर, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। और इसमें लिखा हुआ कि इसको समझने के लिए ये बात याद रखें कि जितनी ताख़ीर, ये है असल तरीक़ा, असल बात याद रखने की कि जितनी ताख़ीर अर्रहमानु फ़फ़िर्रु शर्री की रा पढ़ने में होती है, उतनी ही ताख़ीर राय मुशद्ददा को वक्फ़ की हालत में पढ़ने में लगेगी। जितनी देर में हमने अर्रहमानु की रा पढ़ी, रा मुशद्दद है, उतनी ही देर में हम ऐनल मफ़र की रा को पढ़ेंगे, ये भी मुशद्दद है। इसको खींचेंगे नहीं, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 इतनी रा नहीं पैदा करेंगे। नंबर 2, इख़्फ़ाए शफ़वी की अदायगी का तरीक़ा। इख़्फ़ाए शफ़वी, नून साकिन के बाद इख़्फ़ा के अगर 15 हरूफ में से कोई हर्फ आता है, 15 हरूफ
ستجزا صدقہ فتق اللہ شدین، یہ اس کا مجموعہ ہے، باقی حرف آپ تمام جانتے ہی ہیں۔ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے اس وقت 3 طریقے ہمارے درسگاہوں میں چل رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ اپنے دونوں ہونٹوں کو بہت ہی سختی کے ساتھ ملایا جائے۔ آپ تمام حضرات میرے ہونٹوں کی طرف توجہ رکھیں گے، جیسے مکمل طریقے سے ہونٹوں کو ملانے کا طریقہ بھی، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم یہاں مشدد ادا کر رہے ہیں کسی چیز کو، حالانکہ یہ مشدد نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو اس کو اب چل پڑا ہے اور بہت بڑی بڑی جگہوں سے ہم اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھ کر اس کو ادا کرنا۔ جیسے بھی آپ سنتے ہوں گے، بڑے بڑے قراء کی زبان سے بھی آپ سن رہے ہوں گے، اور بہت معتبر جگہوں سے بھی، مرکزی جگہوں سے بھی یہ سننے میں آتا ہے۔ نام ذکر بھی مناسب نہیں ہے، کہہ دوں حضرت حرم شریف تک میں بھی یہ چل پڑا ہے، وہاں کے ائمہ کرام بھی اب اس کو بھی ہی پڑھ رہے ہیں، اور وہیں سے ہم تمام حضرات سفر بھی کرتے ہیں اور پھر سنتے بھی ہیں تلاوت، تو یہ آ پڑا ہے۔ اچھا، اس کو سن لیجئے گا، یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آئے جیسے بھی۔ حضرت تھانوی اپنی کتاب جمال القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اور اس اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غننے کی صفت کو بقدر 1 الف بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے طری کے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے۔ وہ دونوں طریقے ذکر کر دیا۔ اب آپ حضرات یوں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ادا کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ غلط طریقہ دونوں ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملانا جیسے بھی، اور دوسری غلط ادا دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھنا جیسے بھی، اور درست طریقہ اپنے دونوں ہونٹوں کے طری کے حصے کو اتنا معمولی سا ملایا جائے، بال برابر ملائیں گے، بہت معمولی سا، اور اس درمیان غننے کی آواز اپنے خیشوم ناک کے نرم ہڈی کے حصے سے وہ ادا ہوتی رہے، نکلتی رہے۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے، آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے غلط طریقہ دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملانا بھی، دوسرا طریقہ کھلا رکھنا بھی، ان دونوں کے درمیان ادا کرنا ہے بھی۔ شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی جب ہمارے ہونٹ بند رہتے ہیں تو وہ اندر کا جو حصہ ہے وہ طری کہلاتا ہے، اور جو کھلا رہتا ہے دونوں ہونٹوں کے بند وہ خشکی کا حصہ کہلاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا یہی تقریر نمبر 3 میں دیکھیں، یہی تقریر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آنے پر ہوگی مم بعدی۔ یہاں بھی یہی غلطی ہو رہی ہے، میاں بعدی کھلا رکھ کر اور مم بعدی سختی کے ساتھ ملا کر، اس کا بھی تلفظ وہی ہے، دونوں ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملانا، مم بعدی۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ، یہ ادا ماہر استاد سے سیکھنی چاہیے، یہ ہدایت یہاں لکھی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس غلط ادا کے سب سے پہلے قائل اور اس غلط ادا کے پھیلنے کا جو سبب ہوا وہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس غلط ادا کے سب سے پہلے قائل اور اس کے پھیلنے کا سبب اخفاء شفوی اور اقلاب کی ادائیگی میں انفراد شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھنا، اس بات کو سب سے پہلے مصر کے شیخ علامہ عامر بن سعید بن عثمان نے شروع کیا، جو 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی کو مصر میں پیدا ہوئے، 1945 عیسوی میں جامعہ ازہر کے تخصص فی القراءت کے استاد مقرر ہوئے۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، کیوں ہوئی وہ بھی ذکر کیا گیا۔ شیخ عامر ابتدا میں اس قول کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی اپنے شیوخ سے اس طرح پڑھا تھا، بلکہ تمام اہل فن کی طرح ہونٹوں کو ملانے کے قائل تھے، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں ائمہ کی نصوص اجتہاد کے طریقے سے سمجھتے ہوئے انفراد شفتین کا قائل ہو گئے اور پھر اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ ان کے اس موقف کو ان کے شاگردوں نے لیا اور آگے پھیلانے لگے، جس سے یہ طریقہ پھیل گیا۔ پھر بعد میں مصر کے قراء کی جمعیت نے اس غلط ادا پر، اس غلط تلفظ پر ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس طلب کیا، یہ سمجھ لیجیے ایک سیمینار بلایا، اور اس نئے طرز کی، اس ادا کی تردید کی، اور باقاعدہ وہ جو اس پورے پروگرام کی جو کیفیت ہے
وہ پوری کی پوری باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے، لکھا ہوا ہے نوٹ پوری تفصیل کے لیے دیکھیے ہدایت القراء لوجوب اطباق الشفتین عند القلب والاخفاء، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کے مؤلف المقری حمد اللہ الصفتی ہیں جو مصری ہیں، جہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی وہیں سے اس کی تردید بھی ہوئی، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں حضرت استاد محترم قاری محمد صدیق صاحب دامن برکاتہم اور حضرت استاد محترم قاری عبدالعزیز صاحب صرف انہی اداؤں کو سمجھنے کے لیے مصر تشریف لے گئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں شیخ عامر بن سعید بن عثمان سے پہلے جو قراء کی ریکارڈنگ وہاں موجود ہے حکومت کے خزانے میں، ان کو حاصل کر کے ان خاص الفاظ کی ادائیگی کو ان ریکارڈنگ سے سنا جائے اور اس سے سمجھا جائے۔ نمبر 4، اخفاء حقیقی کی ادائیگی کا طریقہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا، جیسے تنفقون اندادا کأسا دہاقا، یہ اخفاء حقیقی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اخفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں، ان 15 حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ حروف جو اس میں پر پڑھے جاتے ہیں، ایسے 5 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف، اور اس کے علاوہ جو باقی حرف بچے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں، استفال سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بڑی درسگاہوں میں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے جو پر ہونے والے 5 حروف ہیں، ان کے وہ اگر نون ساکن تنوین کے بعد آتے ہیں تو اخفاء کی آواز پر نکل کر آئے گی، جیسے میوں قبلو، سنیے آپ نے اخفاء کی آواز، جیسے میوں قبلو، یہ اتنا پر چل پڑا۔ اور دوسرا اس کا غلط طریقہ پڑھنے کا یہ ہے اخفاء حقیقی کی ادا کو کہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں نہ لگایا جائے اور جدا رکھا جائے، جیسے میں قبل، آپ میری زبان دیکھیں باہر ہی ہے، میں قبل لگی ہی نہیں ہے، جب لگی ہی نہیں نون کے مخرج میں تو حرف کی ذات ہی پیدا نہیں ہوئی، اور جب حرف کی ذات ہی پیدا نہیں ہوئی تو یہاں کیا پیدا ہوا، یہ جوف بن گیا اور حرف مد پیدا ہو گیا۔ اور ایک اس کی غلط ادا کا طریقہ ہے کہ نون کے مخرج میں زبان کو بہت سختی کے ساتھ لگا دیا جائے، جیسے تنفقون اندادا، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ اظہار، اس کو اظہار کہتے ہیں، مکمل نون کو ہی ہم نے ظاہر کر کے پڑھ دیا، اور زبان کو بالکل بھی نہ لگانا، جیسے تنفقون، یا اخفاء کی ادا کو پر ادا کرنا، تو یہ میوں قبلو، یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ نون کے مخرج میں زبان کی نوک کو بال برابر نون کے مخرج میں لگایا جائے گا اور ادا کیا جائے گا تنفقون اندادا۔ ایک لفظ آیا ہے امالے کا بیان، 5ویں نمبر پر آپ دیکھیے گا، 3رے نمبر صفحے پر، امالہ۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف ایک جگہ امالہ ہے، یعنی بسم اللہ مجریہا۔ اس کلمے کو پڑھنے کی عقلاً 4 وجہ ہوں گی۔ نمبر 1 فتح، نمبر 2 تقلیل یعنی امالہ صغریٰ، نمبر 3 امالہ کبریٰ، نمبر 4 کسرہ۔ اس کو کل بھی وہاں جو کیمپ کل جلال آباد میں چل رہا تھا وہاں بھی اس کو لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ حضرات کچھ دیر کے لیے یہاں توجہ دیں گے۔ یہ ایک لفظ لکھا گیا، امید ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، مجریہا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اس کلمے کی ادائیگی، اس کا تلفظ، نمبر 2 اس کلمے کے ہجے۔ ابھی جیسا آپ کے کاغذ، اس میں فائل میں جو کاغذ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے کی عقلاً 4 شکلیں ہیں، پڑھنی ایک ہی ہے، جو پڑھنی ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کی ضد کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ضد کے 3 طریقے اور اصل امالہ بھی ذکر کیا جائے گا۔
یہ 4 چیزیں لکھی گئی ہیں اور تیر کا نشان بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 آپ دیکھیے گا کہ اس کو پڑھنے کی 4 عقلاً 4 شکلیں نکلیں گی۔ نمبر 1 فتح کے ساتھ مجروحہ، یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 تقلیل، تقلیل کا دوسرا نام امالہ صغریٰ، چھوٹا امالہ، امالہ صغریٰ چھوٹا امالہ، تقلیل۔ فتح بالکل الف کھڑا جیسے مجرو۔ نمبر 2 تقلیل یعنی امالہ صغریٰ مجرے۔ نمبر 3 امالہ کبریٰ مجرے۔ نمبر 3 خالص کسرہ جیسے مجری۔ یہ 4 طریقے اس کو پڑھنے کے بنے۔ تو یہاں ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں فتح اور کسرہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اب رہ گئی 2 چیزیں، تقلیل اور امالہ۔ تو ہمارے یہاں عام طور سے تقلیل اور امالے کے درمیان فرق نہیں ہوتا۔ ہاں عام طور سے ہم تقلیل کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امالہ ہو گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف امالہ ہے۔ تقلیل ہمارے ائمہ 7 میں سے دوسروں کے نزدیک ہے، ہمارے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ورش کے یہاں تقلیل ہوتی ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امالہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کلمے میں تقلیل کر لیتے ہیں تو امام حفص کی روایت پر عمل نہیں ہوگا، امام ورش کی روایت پر عمل ہوگا، اور ہم مکمل قرآن امام حفص کی روایت میں پڑھ رہے ہیں، امام ورش کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب قرآن رسول ختم ہے، آپ نے زیر لگایا جی آگے یا بنائی جی قرآن کے موجودہ رسول ختم ہے، نہ ہی تو یا ہے جی، اور وہاں کھڑی کے نیچے زیر ہے، وہاں کھڑی زیر ہے۔ ہاں، اس کا جواب محمود المصاحف میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس لفظ کو۔ اچھا ہاں کیونکہ آپ نے زیر کے ساتھ ہاں اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عام طور سے قرآن میں، موبائل بھی آپ حضرات کے پاس ہوں گے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو عام طور سے قرآن کریم میں جو ہمارے یہاں مصحف موجود ہیں، جو نسخے، تو کھڑی زیر لگی ہوئی ہے مجریحہ، تو اس میں انہوں نے شکل ہے مگر یا کے ہاں جی نقطے نہیں ہیں، یہ نقطے مجھ سے غلط لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے مجری، یہ کھڑی زیر لگی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اصل صحیح اس کے جو یہاں رسم کے اعتبار سے ہونا چاہیے وہ کسرہ ہونا چاہیے اور یہاں کھڑی زیر نہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کے دلائل بھی وہاں ذکر کیے ہیں۔ یہ تمام ادا ایک مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ہجے کر لیں گے۔ نمبر 1 مجرو، نمبر 2 تقلیل کے ساتھ مجرے یعنی ہلکا سا جھکاؤ، نمبر 3 امالہ کبریٰ مجرے بالکل یا کے قریب، نمبر 4 مجری، ہمیں ادا یہ کرنا ہے جو یا کے قریب ہے، مجرے رے ایسا نہیں پڑھیں گے۔ بہت ساری مرتبہ سوال آتا ہے کہ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، تو اس کے ہجے نکالنے کے لیے جو کتابوں میں ذکر کیا ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان کی نگرانی میں، حضرت ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی کی نگرانی میں جو نورانی قاعدہ تیار ہوا تھا، اس میں ایک ٹیم تھی پوری، اس میں قرہ بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، انہوں نے مل کر وہ نورانی قاعدہ بورڈ پر پڑھانے کا طریقہ انہوں نے وہ مرتب کیا ہے، اور اس میں اس کلمے کے ہجے وہاں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے میم جیم زبر مج را امالے والی ہا الف زبر ہا، میم جیم زبر مج را امالے والی اور ہا الف زبر ہا مجرے ہا، یہ وہاں ذکر کیا گیا ہے اس نسخے میں۔ ایک چیز اس میں نمبر 7 رہ گیا، تسہیل کا بھی اس میں ذکر ہے۔ نمبر 7 ایک چیز ہے اس میں، یہ نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یہ 7واں نمبر ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں ان کلمات کو ادغام تام سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ وہ 4 کلمات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک چاروں لکھ دیتے ہیں، اور
یہ 3 کلمے لکھے گئے ہیں، ایک چوتھا بھی ہے وہ تقریباً فرتم اسی کی جیسا ہے. یہ 4 کلمات ہیں. یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہاں طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے. چاروں کلمات میں طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے. اور قاعدے کے اعتبار سے طا قوی حرف میں شمار کیا جاتا ہے، تا ضعیف حرف میں شمار کیا جاتا ہے. اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مدغم قوی ہو اور مدغم فی ضعیف ہو تو ادغام تام نہیں ہوگا، ادغام ناقص ہوگا.